فور طلاق دینے سے اس پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ ابھی یہ عورت اس مرد کے نکاح میں نہیں ہے، لہذا طلاق کا محل نہیں ہے۔ البتہ نکاح سے قبل اگر اس مرد نے طلاق کو معلق کر دیا تو پھر حکم دوسرا ہوگا۔ مثلا اس نے یہ قسم کھا لی کہ میں کسی بھی عورت سے نکاح کروں تو اسے طلاق ہے، تو یہ صورت ایسی ہے کہ جب کسی عورت سے نکاح کرے گا تو اس عورت پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر اس نے کسی خاص عورت کا نام لیا کہ میں اگر فلاں عورت سے نکاح کروں تو اس کو طلاق ہو جائے گی میرے نکاح کرنے کے بعد، تو یہ خاص ہوگا۔ اس لیے جب کوئی خاص لفظ کو استعمال کیا تو حکم ویسا ہوگا، جب عام کسی لفظ کو استعمال کیا تو حکم ویسا ہوگا۔ بہر صورت نکاح سے پہلے کسی بھی عورت کے بارے میں یوں کہا کہ میں نکاح کروں تو اس عورت کو طلاق، تو نکاح کرتے ہی اس عورت کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا کیا کہ میں نکاح کروں گا فلاں عورت سے تو اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے ایسا کچھ نہیں کہا بلکہ یوں ہی اپنی زبان سے کہہ رہا تھا کہ نکاح کرنے سے پہلے طلاق کہا، تو اس طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ بہر صورت نکاح سے پہلے ہونے والی منکوحہ کو فی الفور طلاق دیا ہے تو اس طلاق کا کوئی اعتبار نہیں، وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس میں کافی تفصیل ہے، یہ مختصراً مسئلہ ہے تاکہ اس پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ مزید کسی صاحب کو اگر تفصیل دیکھنی ہے تو میں کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، تفصیل وہاں دیکھیں۔ یہ مختصراً مسئلہ ہے، اس کے اوپر تاکہ کوئی اعتراض نہ کرنے پائے، تفصیل کتب فقہ میں دیکھیں، میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں۔ مشکات المصابیح میں باب الخلا کے اندر ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا لا طلاق قبل النکاح، یہ ایک روایت ہے۔ مشکات المصابیح باب الخلع والطلاق صفحہ 284، اعلاء السنن 11ویں جلد صفحہ 201 جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی روایت سے ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا طلاق الا فیما تملک، اس کے تملکو، اس کے تحت جو نقل کیا ہے ابو داؤد پہلی جلد 298 صفحے پر۔ اسی طریقے سے در مختار میں ہے شرطہ الملک حقیقتاً او الاضافۃ الیہ، اس کے تحت جو ہے شامیہ میں عبارت ہے، وہاں پہلے دیکھے عبارت، چوتھی جلد 593 صفحہ جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 344 پر بھی ہے۔ اور فتح القدیر میں ہے وشرط فی الزوج ان یکون عاقلا بالغا مستيقظا وفی الزوجۃ ان تکون منکوحۃ، اس کے تحت جو ہے نقل کیا ہے محلا للطلاق تک کی عبارت، آگے اور تھوڑی سی عبارت ہے وہاں بھی دیکھیں گے۔ فتح القدیر کتاب الطلاق تیسری جلد 443 صفحہ جو مکتبہ اشرفی بک ڈیپو دیوبند کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی ہندیہ میں ہے وَأَمَّا شَرْطُهُ عَلَى الْخُصُوصِ فَشَيْئَانِ أَحَدُهُمَا قِيَامُ الْقَيْدِ فِي الْمَرْأَةِ نِكَاحًا، اس کے تحت جو نقل کیا ہے قیام حل محل النکاح، یہ فتاوی ہندیہ کتاب الطلاق پہلی جلد 348 صفحے کی عبارت ہے، زکریا بک ڈیپو دیوبند کا چھپا ہوا نسخہ۔ اسی طریقے سے الفقہ علی مذاہب الاربعہ میں عبارت ہے فلا یقع طلاق الاجنبی الذی لا یملک عقدۃ النکاح،
اس کے تحت جو ہے عبارت ہے وہاں دیکھیں گے تفصیلی بحث وہاں ملے گی۔ الفقہ علی مذاہب الاربعہ کے تحت چوتھی ارکان الطلاق چوتھی جلد 217 صفحے پر کچھ تھوڑی بہت تفصیل اردو کتاب المسائل کی 5ویں جلد صفحہ 83 اور 84 پر ہے، وہاں بھی تفصیل دیکھیں گے۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ جب تک نکاح میں عورت نہ ہو کسی عورت کو طلاق دیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ باقی تفصیل ان کتب فقہ میں دیکھیں۔